السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جیو پاکستان چینل کی جانب سے ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے بارے میں، جہاں بجو ہی مرکز تھی، بجو ہی اس پورے ڈرامے میں چھائی ہوئی تھی، اور اب بجو کے دھکے پڑ رہے ہیں۔ بجو کی جو بے عزتی ہوئی ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بجو کے ساتھ ایسا ہوگا، اور دھکے کون دے رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا بھائی سہیل۔ جی ہاں، سہیل نے اس کو دھکا دیا۔ اسپتال میں وہ وضاحت دینے گئی تھی کہ مجھ پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ تمہارا بچہ میری وجہ سے ضائع ہوا ہے، تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے نہ ایسا جان بوجھ کے کیا، نہ مجھے اس کا علم تھا، لیکن سہیل کہتا ہے کہ میرا بچہ بھرا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کے اسے کہتا ہے کہ تم اب یہاں سے چلی جاؤ، اور پھر وہ الگ ہو جاتا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گھر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پورا ملبہ بجو پہ گرا ہے، اور بجو کی ماں سمینہ خالہ اور ان کا بیٹا روہیل اور شمو بہت پریشان ہیں۔ ادھر جب یہ اطلاع بشریٰ کے گھر پہنچتی ہے تو بشریٰ بھی بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ آنا چاہتی ہے لیکن آ نہیں پاتی، کیونکہ اس کی سانس اس کو روک دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ تم نے اگر روز روز وہیں پہ جانا تھا تو میرے بیٹے فواد سے شادی کیوں کی تھی؟ کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتی جو گھر داماد بن کر وہاں رہتا۔ اب وہ اس طرح کی باتیں کر کے بشریٰ کو اپسیٹ کر دیتی ہے، اور جب فواد گھر پر آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے، تو فواد کہتا ہے کب، کیوں، کیسے ہو گیا؟ تو تمہیں فوراً جانا چاہیے تھا۔ وہ کہتی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ آپ کو چلے جانا چاہیے تھا۔ اب وہ کیا بتائے کہ اسے ساس نے اسے جانے نہیں دیا۔ یہی کچھ پہلے دردانہ کے ساتھ ہوتا رہا، دردانہ کو بھی وہ جانے نہیں دیتی تھی اس کی ساس، اور جواد نے بھی کبھی اپنی بیوی کی سائیڈ نہیں لی۔ اب یہی کچھ اس گھر میں بشریٰ کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ ادھر نوین اسپتال سے شفٹ ہو گئی ہے، اب اپنے دوسرے الگ مکان میں شوہر اور بیٹی کے ساتھ۔ اس کی بیٹی اسے ضد کرتی ہے کہ مجھے جانا ہے اپنی دادی امی کے پاس، پھپھو کے پاس۔ وہ بہت شور مچاتی ہے، ضد کرتی ہے، تو ماں اس کو ڈانٹ دیتی ہے کہ اب یہی ہمارا گھر ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، تم انہیں بھول جاؤ اور یہاں جا کے باہر جا کے کھیلو، میرا سر نہیں کھاؤ۔ تو اب دکھایا گیا ہے کہ سہیل کے الگ ہونے کے بعد ساری ذمہ داریاں اس گھر کی روہیل کے سر پر آ گئی ہیں۔ روہیل ایک غیر ذمہ دار اور فراڈیا انسان ابھی تک ثابت ہوا ہے، اب اس پہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں، تو وہ بوبی سے کہتا ہے کہ میرے اوپر اچانک ذمہ داریاں آ گئی ہیں، میرا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کروں کیا، سر پھٹا جا رہا ہے۔ تو بوبی اسے کہتا ہے وہ ذمہ داریاں جو تم نے کبھی نہیں نبھانی۔ بوبی بھی اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، اور چھوٹے موٹے فراڈ کر کے اپنی زندگی گزارتا آیا ہے، لیکن اب اس کے گھر میں سہیل جو بڑا بھائی تھا وہ الگ ہو گیا بیوی کو لے کے، فیملی کو لے کے، تو اب ساری ذمہ داریاں چھوٹے بھائی روہیل پر آ گئی ہیں، جو کس طرح اس گھر کا بوجھ اٹھائے گا مشکل ہے۔ اب یہ سب کچھ ہوا کس کی وجہ سے ہے؟ ایک بجو کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ نہ وہ نوین کو دھکا دیتی، نہ اس کے ساتھ بعد میں یہ واقعہ پیش آتا، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ وہ اپنی ماں کو وضاحت دے رہی ہے کہ میں نے تو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور نقصان بن کر ہمارے سامنے آ گیا، اور جرم کی مہر تمہارے اوپر لگا گیا، اب تمہیں اس کو فیس کرنا ہوگا۔ وہ سمجھاتی ہے اپنی ماں کو کہ میری غلطی نہیں ہے، اور جب ماں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں تو روہیل اور شمو ان کے پاس بیٹھ کے انہیں کہتے ہیں کہ سہیل بھائی آ جائیں گے، انہیں آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے، آپ تو کھانا کھائیں، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ اب بجو بھی تسلی دیتی ہے ماں کو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، میں اس کو منا لوں گی، وہ بھائی ہے میرا، میں اس کو لے آؤں گی، لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ بجو کی وجہ سے اب دلبر بھی پریشان ہو گیا ہے، وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی، اور وہ ماریا کو بتاتا ہے کہ جب سے میں شادی سے ہو کر آیا ہوں بجو میرا فون ہی نہیں اٹھا رہی۔ تو ماریا پہلے تو اس کی باتیں سن کے پریشان ہوتی ہے، پھر خوشی سے کہتی ہے چلو اچھا جان چھوٹی، لیکن دلبر کہتا ہے نہیں جان نہیں چھوٹی، پریشانی والی بات ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے گھر والوں نے رشتہ منع کر دیا ہو۔ اب دلبر کو الگ فکر لگی ہوئی ہے، اور آنے والے مناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب بجو کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جو کہ جتنی تذلیل اس کی اب ہو چکی ہے بھائی کے ہاتھوں، اب وہ کیسے دوبارہ اپنی زندگی کی شروعات کرے گی اس گھر میں، تو اب اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھ رہا۔ چھوٹا بھائی بھی پریشان ہے، چھوٹی بہو ویسے ہی اس کے خلاف ہے، بھابھی جو ہے اس کی شمو، اور بڑی بھابھی نوین بھی چلی گئی ہے، جس سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی، تانے دیتی رہتی تھی، بھائی بھی چلا گیا ہے، بشریٰ کی شادی ہو گئی وہ بھی چلی گئی ہے، اب اس گھر میں رہ کون گیا؟ ایک وہ بھی رہ گیا اس کا کزن، اب اسی کے ساتھ وہ گئی تھی اسپتال اور دھکے کھا کے آئی ہے وہاں سے۔ تو جو آئندہ اپڈیٹس ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنی رائے اور پسند ناپسند سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔